یہ زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ فلسطین اور شام کے علاقے اس وقت زرخیز زمینوں اور خوبصورت بستیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے، مال مویشی پالتے اور تجارت میں لگے رہتے، مگر آہستہ آہستہ وہ دنیا پرستی، غرور اور شرک میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ بت پرستی ان کی عادت بن گئی تھی، اور کچھ تو ایسے تھے جو طاقت کے نشے میں دوسروں پر ظلم کرتے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہی معجزہ تھی۔ بڑھاپے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے لیے اولاد ناممکن سمجھی جا رہی تھی، تبھی اللہ نے انہیں یہ بچہ عطا کیا۔ اس لیے حضرت اسحاق کو دیکھ کر ہر شخص کہتا، یہ بچہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ بچپن سے ہی وہ عبادت گزار اور بردبار تھے۔ کھیلنے کے بجائے اکثر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے اور بڑے غور و فکر میں رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی کا چراغ حضرت اسحاق کے ہاتھ میں آیا۔ وہ نہ صرف نبی تھے بلکہ اپنی قوم کے رہنما بھی۔ ان کی تعلیمات میں بنیادی نقطہ یہی تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک اور بت پرستی سے بچو، ظلم نہ کرو، عدل قائم کرو۔ مگر قوم کے اکثر لوگ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہدایت کو ٹالتے آ رہے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، مگر ان کی اکثریت دنیا کے پیچھے تھی۔ کچھ لوگ طاقتور جاگیردار تھے جو زمین اور دولت پر غرور کرتے۔ وہ کہتے، ہم خوشحال ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمیں کسی نبی کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ یہی نہیں، کچھ لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتے، کہتے، یہ وہ بچہ ہے جو بڑھاپے میں پیدا ہوا، کیا یہ ہمیں سمجھائے گا؟ یہ الفاظ حضرت اسحاق علیہ السلام کو چبھتے تو ضرور تھے، لیکن وہ صبر اور نرمی سے انہیں جواب دیتے، کہتے، میں اللہ کا حکم سنانے آیا ہوں، چاہے تم مانو یا نہ مانو، انجام تمہیں ہی بھگتنا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ علاقے میں سخت قحط آ گیا، کھیت سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے۔ لوگ پریشانی میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے لیے بارش برسا دو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹو تو اس کا رحم اترے گا۔ کچھ لوگوں نے سچ میں توبہ کی، مگر اکثر پھر بھی ضد اور تکبر پر قائم رہے۔ تب اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے بارش برسائی، زمین پھر سے سرسبز ہو گئی، مگر جیسے ہی مشکل ختم ہوئی، لوگ دوبارہ غفلت میں ڈوب گئے۔ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک نیک بیٹا عطا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت اسحاق کا دل خوشی سے بھر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا دین اب آگے بھی چلتا رہے گا۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو دعائیں دیتے اور فرماتے، بیٹا، یہ دین سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑھاپے کے دن آئے تو وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے۔ وہ اپنی قوم کو آخری بار اکٹھا کر کے کہنے لگے، میں نے تمہیں بار بار اللہ کی طرف بلایا، مگر تم نے نافرمانی کی۔ یاد رکھو، جو اللہ کے حکم جھٹلائے گا اس کا انجام برا ہوگا، اور جو فرما بردار ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ پھر اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو قریب بلا کر کہا، یاد رکھو، یہ وہی دین ہے جو میرے باپ ابراہیم کا تھا، اور یہی تمہارا دین ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تقریباً 180 برس کی عمر میں سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں فلسطین کے علاقے الخلیل میں دفن کیا گیا، جہاں حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کے کئی انبیاء آرام فرما ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ کے وعدے ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ نبی صرف پیغام پہنچاتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی خوشحالی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی ایمان اور توحید میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔